बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जिंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, ये 1990 की बात है। ये एक सच्चा वाक़या है। लाहौर में एक डकैती हुई और जिसको उस वक्त ये कहा जाता था कि ये लाहौर की सबसे बड़ी डकैती है, जिसमें करोड़ों का सोना एक दुकान से लूटा गया। जब शोर मचा, डकैती हुई, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो कुछ दिन गुज़रे तो वो जो डकैती करने वाले डकैत थे, चोर थे, वो पकड़े गए। उसमें जब उनकी इंक्वायरी हुई तो उसमें एक शख्स था, एक लड़का था। उसने कहा जी कि जब जज ने उसे पूछा, सज़ा हुई, तो उसने कहा जी कि मैं जो अपना बयान है वो तहरीरी तौर पे दूंगा कि मैंने ये डकैती क्यों की। उस शख्स ने लिखा, उसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था। उसने कहा जी कि मैंने एमए किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, मैं बलूचिस्तान से हूँ। मेरे जो माँ बाप हैं वो एक वडेरे के अंडर काम कर रहे थे या उसके मज़ारे थे। तो मैंने बचपन में उनके साथ वक्त गुजारा, उस वडेरे के काम किए और करते करते बाद में मैं लाहौर आ गया। जब लाहौर आया तो मैंने फिर यहाँ से मैट्रिक की, फिर मैंने एफए किया, फिर मैं एक मिनिस्टर के पास गया। उसने कहा जी कि आपको जॉब देंगे, आप बीए कर लो। मैंने बीए किया। उसने कहा जी अगर आप एमए कर लें तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। मैंने एमए किया और अब मुझे जॉब नहीं मिली। कहते मैं वापस जब वहाँ अपने घर गया, गांव गया, तो देखा कि वडेरे के जो बेटे थे या उसके जो बाकी नौकर थे, उन्होंने मेरी बहन के गले में पट्टा डाला हुआ था और उसको खेत में घसीट रहे थे। मुझे गुस्सा आया, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें रोका, थप्पड़ मारा और मैंने कहा कि आपको हिम्मत कैसी हुई, आप मेरी बहन को इस तरह से घसीट रहे हो। तो इतनी देर में वडेरा बाहर निकला, उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसने कहा कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर इतनी गैरत है, हिम्मत है, तो तुम्हारे माँ बाप ने जो हमारे पैसे लेके खाए हुए हैं, 100, 200, 400 रुपया है, ये वापस करो और फिर हमसे बात करना। कहते जब मैंने ये बात उसकी सुनी, उसने धक्का दिया। उसने कहा जी अगर इतनी गैरत है तो अपने पैसे पहले वापस करो और फिर मुझसे बात करो। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वापस करता हूँ। कहते मैं वापस लाहौर आया और यहाँ आके मैंने एक दोस्तों से मिला, एक गैंग बनाया और उसके बाद डकैती की। जो ये सबसे बड़ी डकैती थी, इससे पहले हम छोटी छोटी चोरियाँ करते रहे। उससे फिर उसने लाहौर में एक किराए की कोठी ली, अपनी फैमिली को वहाँ बुलाया। तो ये उसने कहानी सुनाई, बड़ी लंबी थी, लेकिन मुख्तसर इसका ये था कि उसकी जो डकैती थी उसके पीछे ये रीज़न थी। और दूसरा ये था कि जब वो वडेरे के साथ बात करने लगा तो उसने कहा जी कि अगर गैरत है, हिम्मत है, तो मेरा कर्ज़ा वापस करो और तब किसी खुददारी की या किसी की बात करना। उसके बाद आगे उसके में लिखा हुआ था कि जज ने जब उसकी ये सारी स्टोरी पढ़ी तो उसने फ़ैसला दिया, उसको 16वें 17वें ग्रेड में जॉब दी, साथ सिक्योरिटी दी और उसकी फैमिली को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये तो बाद की बात थी। ये बात बिल्कुल सच है नाज़रीन के, जैसे हमारे सियासी हालात चल रहे हैं और हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था जी कि ये जो बेकारी होता है इसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, मुतालबा नहीं होता, ये अपनी मर्ज़ी की कोई च्वाइस या चूज़ नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है और ये बात प्रूफ भी हो गई कि जो बेकारी होते हैं, जो मज़ेरे होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकते। उनको आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, मतलब चलने देते। वो वही करेंगे, वो जिसके मकरूज़ होंगे, जो वडेरा होगा उसी के इशारों पे नाचेंगे। अदालत ने फ़ैसला दिया, हम इस पर कोई एतराज़ नहीं करते, हम अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, अदम एतमाद की तारीख थी, वो ख़त्म हुई, उसको कलअदम करार दे दिया। इस वक्त जितने भी उसके पॉइंट्स थे, बहुत से तज़किये तबसरे आप सुन चुके होंगे, आप तक पहुंच चुके होंगे। और ये बड़ा अजीब सा फ़ैसला था। अजीब इसलिए था कि कलअदम करार दे दिया गया, जो पुरानी पोजीशन थी उस पर वापस आ जाते, लेकिन अदालत ने बिल्कुल जो हुकूमत थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान थे, उनके हाथ पाँव बांध कर, उनकी आँखों में पट्टी बांध कर, उनके मुंह पे
بالکل جسے کہتے ہیں کہ ٹیپ لپیٹ کے اور بیچ میں انداز چھوڑ دیا کہ یہ لو ہارس ٹریڈنگ دیکھو بھی اور جو مرضی ہے دیکھتے رہو، لیکن بول بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں سچ ہے عمران خان کو کیا ضرورت تھی ایسی خودداری کی باتیں کرنے کی۔ غلام کو میں کبھی خودداری والی باتیں نہیں کر سکتی۔ اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ کسی نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، باڑ میں جائیں، یہ ظاہر سی بات ہے۔ جب جو قوم خود نہیں نکلنا چاہتی اس کو کوئی دوسرا شخص کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ اس کے پیچھے آئین بچ گیا، آئین ٹوٹ گیا، آئین بچا ملک بچا۔ آئین تو روزانہ پاکستان میں آئین کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے تو وہاں آئین خاموش ہو جاتا ہے، فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، سینکڑوں بچے اور مزدور وہاں جلا دیے جاتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ خون پسینہ کما کر اپنے لگا کر یہ جو مزدور ہوتا ہے یہ بھٹیوں میں کام کرتے ہیں، ان کو اجرت نہیں ملتی، آئین وہاں پہ خاموش ہوتا ہے۔ سندھ ہاؤس میں سر عام بولیاں لگتی ہیں جن کو باشعور لیڈر کہا جاتا ہے، وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں یا شعور آ جاتا ہے یا ضمیر جاگ جاتا ہے اور اس جاگنے کی قیمت لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ۔ وہاں پہ آئین خاموش ہو جاتا ہے، نہیں لگتا۔ سر عام ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ چیز خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے ملک کی دفاع میں یہ آتا ہے، ملکی مفاد میں یہ آتا ہے، وہاں پہ آئین خاموش ہوتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں قانون بھی غریب کے اوپر لگ جاتا ہے اور آئین بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی کمزور کے اوپر لگتا ہے۔ کمزور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کمزور ہے، بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر ہم ٹیپو سلطان کی کہانی ساری پڑھیں اس میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے، سراج الدولہ کی کہانی پڑھیں اس میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے، اور اس طرح سے اگر ریسنٹلی ہم اپنے بنگلہ دیش کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ یہاں پہ میر جعفر، میر صادق ہر دور میں رہے اور انہی میر جعفر اور میر صادقوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، دشمن نے فائدہ اٹھایا، ان کی قیمت لگائی، ان کو دیکھا۔ اللہ معاف کرے، ہمارے بارے میں تو ہمارے کا میڈیا پہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جب چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ اور یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا آئین ہے کہ ہمارے ہاں بھی ضمیر بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میرے مرضی کا فیصلہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، بلے بلے ہے، اور میرے خلاف ہو تو آئین بھی ٹوٹ گیا، قانون بھی ٹوٹ گیا، سب راشی بھی ہو گئے، بک بھی گئے۔ لیکن بات یہ سچ ہے کہ جو بیکاری ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے انہیں نہیں کرنے چاہیے اور کر بھی نہیں سکتے۔ اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کل تک مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کوئی آیا تو ہوگا، لیکن کل اس میں اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس میں ووٹنگ ہونی ہے، اس کا رزلٹ نکالنا ہے، اس پہ کوئی رولنگ نہیں دے سکتے، کوئی سٹے نہیں کروا سکتے، کوئی اس کو مزید آگے ڈیٹ نہیں بڑھا سکتے۔ آپ نے چپ کر کے سننا ہے، اور جو منعرف ارکان ہیں جن کی آلریڈی ایک پٹیشن وہ بھی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے، اس پہ آپ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ سارا تماشا دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہارنا ہے۔ اپنے آنے والے جو جیتیں گے ان کو دیکھنا ہے اور آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس شخص نے جس بات کی بنیاد پہ یہ سارا سب کچھ کیا، وہ بات نہیں سننی، وہ خط نہیں دیکھنا، وہ لیٹر نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلی میں جو اوور رولنگ دی گئی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس میں آرٹیکل 5 نہیں لگتا۔ آرٹیکل 5 جس کے لیے لگایا گیا وہ بات ہماری وہ ہم نہیں دیکھتے۔ جس ایک شخص نے دوسرے کو تھپڑ مارا، وہ روتا ہوا گیا، اس نے کہا اس نے مجھے تھپڑ مارا، اسے پوچھا گیا، اس نے کہا جی کہ اس تھپڑ مارنے کی ایک وجہ تھی، میں نے اس وجہ سے اسے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا نہیں، وجہ چھوڑیں، تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا اس نے میری یہ نقصان کیا، یہ گال دے دی، یہ بدتمیزی کر دی، میں نے اسے تھپڑ۔ اس نے نہیں، وہ گال دے دی، بدتمیزی کر دی، نقصان کیا اس سے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اب سوال جو آنے والے وقت میں پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ کب تک مزید یہ کچھ چلتا رہے گا،
کب تک یہ خودداریاں بیچتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر کے یہ کہیں گے کہ میں آزاد ہوں اور میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں؟ کب تک ہم اپنی ماں بہن کے گلے میں پٹے ڈال کے ان کو گھسیٹواتے رہیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ ڈیرہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے؟ اور اگر یہی خودداری ہے، یہی آپ کی بہادری ہے، تو پھر یہ بہادری آپ لے لیں، ہمیں اپنی مرضی کی غلامی دے دیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے وہ ادارے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر نہ صرف آنکھیں ادھر کر لیتے ہیں بلکہ مکمل طور پر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔